بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاسد والثور وهو اول الکتاب. یہ کلیلہ و دمنہ کا پہلا باب ہے. ایک دم شروع کے مقدمے میں پہلے صفحے پر پڑھا آپ نے وَأَمَّا مَوَارِدُ حِكَمِهِ وَأَمَّا مَضَارِبُ أَمْثَالِهِ وَأَمَّا مَا قُصِدَ إِلَيْهِ مِنْ شِجَارٍ بَيْنَ بَهِيمَتَيْنِ أَوْ حِوَارٍ بَيْنَ سَبُعَيْنِ. اس سے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب میں حکمت کی باتیں اور حکمت کی کہانیاں بہت آئیں گی. اور دوسرے یہ کہ جو بھی آئیں گی وہ جانوروں، چوپایوں، درندوں، پرندوں کی زبانی آئیں گی. ہیں باتیں بڑی حکمت کی، سیاست کی باتیں، سلطنت اور امور سلطنت سے متعلق باتیں، حکومت کیسے کرنی چاہیے اور انتظام کیسے چلانا چاہیے اور ایک انتظام کا حصہ کیسے بننا چاہیے اور کامیابی کے ساتھ کس طرح بن کر رہنا چاہیے، بنے رہنا چاہیے. یہ سب چیزیں اس کتاب میں آئیں گی. حکمت اور موعظت کی باتیں، فلسفے کی باتیں، دانائی کی باتیں، یہ سب ہیں، مگر کس کی زبانی؟ جانوروں کی زبانی. کہیں چوپایوں کی باتیں ہو، چوپائے آپس میں بات کر رہی، کہیں دو درندے آپس میں بات کر رہی، کہیں ایک درندہ اور ایک چرندہ یا ایک پرندہ، کہیں بچھو اور سانپ کی بات ہو رہی ہے، کہیں مچھلیوں کی اور مچھلیوں کے شکاری کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی، مگر ان جانوروں کی زبانی در حقیقت انسانی سماج اور انسانی معاشرے کی کہانیاں یا حقیقتیں بیان کی گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کا اسلوب، کتاب کا اسلوب بڑا معیاری اور انتہائی اعلیٰ ہے. یعنی انداز بیاں بہت ہی سادہ، تکلف سے پاک اور دلکش ہے. تکلف سے کوئی بھی چیز بگڑتی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ تکلف سے بات بن جاتی ہے، مگر تکلف سے بات بنتی نہیں ہے. تکلف سے ہمیشہ بات بگڑتی ہے. پھر تکلف چاہے زندگی میں ہو، تکلف چاہے کھانے اور پینے میں ہو، تکلف چاہے کپڑوں میں ہو، پہننے کی چیزوں میں ہو، اور تکلف چاہے بول چال میں ہو، گفتگو میں ہو. تکلف ہمیشہ بات کو بگاڑتا ہے. کھیل کو بناتا نہیں، کھیل کو بگاڑ دیتا ہے. اسی طرح لکھنے میں یا بولنے میں سوچتے ہیں بھاری بھرکم بڑے بڑے الفاظ استعمال کریں گے تو بات اچھی لگے گی. مثال کے طور پر سامعین سیدھے سادے لوگ ہیں تو رات اور دن کو رات دن کہنے کے بجائے کیا کہہ دیتے ہیں؟ شب و روز. سامعین تو وہ ہیں کہ جن میں سے کسی نے فارسی کا ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کو نہیں پتہ کہ رات کو شب بھی کہا جاتا ہے. اگرچہ وہ شب برات بولتے ہیں، مگر شب برات میں انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شب برات میں شب کا معنی رات ہوتا ہے. بلکہ بہت سے تو ان میں شب رات میں جو رات لفظ آخر میں آ گیا، رات، اسی کو رات سمجھتے ہیں. یعنی اس نوعیت کے یا اس معیار کے سامعین ہوتے ہیں. پھر بھی کیا بولتے ہیں؟ رات اور دن. یہ بھی اردو ہے، رات اور دن اردو ہے، اور فصیح اردو ہے، بلیغ اردو ہے،
کوئی اس میں دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یعنی زبان داں کوئی بھی ہو وہ یہ نہیں کہے گا کہ رات اور دن کا بولنا مناسب نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی عوامی لفظ ہو یا معیار سے گرا ہوا ہو یا رقیق ہو، ایسی کوئی بات نہیں، رات اور دن بولیے، کوئی دقت نہیں، مگر پھر بھی کیا بولیں گے؟ شب و روز۔ اور کچھ بات توفیق کہیں گے لیل و نہار، گردش لیل و نہار نے۔ اب کیا سمجھیں گے؟ تو وہ سامعین کے حساب سے گفتگو کی جاتی ہے، اور لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھاری بھرکم الفاظ کلمات استعمال کر لینے سے بات بن جاتی ہے یا خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی بات سادہ کی جائے گی، سادہ کلمات استعمال کیے جائیں گے، عام فہم کلمات جنہیں ہر بندہ سمجھ سکے، بس زبان درست ہونی چاہیے۔ یعنی نحو اور صرف کے لحاظ سے اور زبان کے معیار کے لحاظ سے وہ کسی طرح سے بھی گری ہوئی نہ ہو۔ تو کلیلہ و دمنہ انتہائی سادہ عبارتوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کہیں گے ہم ایک جملہ پڑھ رہے ہیں مگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرز کے ہم عادی نہیں ہوئے، ہم ایک متعین محدود طرز کے عادی ہو گئے۔ مثلا ہم نے فقہ کی کتابیں پڑھی یا نحو صرف کی یا اصول وغیرہ کی کچھ کتابیں پڑھی، تو وہی کلمات، انہی کے مصطلحات، انہی کی طرز ادا اور انہی کا انداز بیان یہ ہمارے دل و دماغ کا، ہمارے ذہن کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے وہ چیزیں تو ہمیں مانوس اور مالوف معلوم ہوتی ہے اور ہمارے ذہن و دماغ کو لگتی ہیں۔ اور اس قسم کی باتیں جو عام باتیں کی جائیں، عام گفتگویں کی جائیں، اس قسم کے اسلوب کے اور اس قسم کی باتوں کے ہم عادی نہیں، اور ہمارے ذہن و دماغ کے لیے یہ نئی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، ورنہ اسلوب میں اور انداز بیان میں کوئی پیچیدگی اور کوئی تعقید کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اسلوب اتنا خوبصورت ہے، تاکہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ جب مجھے کبھی ایسا محسوس ہوا کہ عربی لکھنے میں قلم رواں نہیں ہو رہا ہے، جیسے چلنا چاہیے ویسے چل نہیں رہا ہے، یا ذہن کو جس رفتار سے کام کرنا چاہیے، جسے آمد کہتے ہیں، آمد ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی ہے، اور قلم یا زبان اسلوب کے اعتبار سے اٹک رہے ہیں، تو میں پھر کلیلہ و دمنہ کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اور مولانا نے یہ بھی لکھا ہے زبان سیکھنی ہے تو بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کے بجائے ایک کتاب زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ آپ 50-60 کتابیں، 100 کتابیں پڑھیں اور ایک بار پڑھیں اور ان سے کچھ حاصل نہ کریں، ان کے اسلوب کو نہ اپنائیں، ان کا اسلوب سمجھ بھی نہ سکیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک کتاب کو 100 مرتبہ پڑھیں جو اعلیٰ اور معیاری کتاب ہے۔ وہ کتاب اگر کوئی ایسی ہے زبان سیکھنے کے حوالے سے کہ جسے 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تو اس کا اسلوب آ جائے، اس کا انداز آ جائے اور ہم اس پر چل نکلیں، تو وہ کتاب کلیلہ و دمنہ ہوگی۔ مولانا نے خود اسی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ تو یہ پہلا باب ہے، باب الاسد والثور، وہو اول الکتاب۔ اول الکتاب یعنی کتاب کا پہلا باب ہے۔ قال دب شلیم الملک لبیدب الفیلسوف وهو رأس البراہمہ اضرب لی مثلا لمتحابین یقطع بینہما الکذوب المحتال حتى يحملہما على العداوة والبغضاء۔ قال بیدبہ اذا ابتلی المتحابان بأن يدخل بینہما الکذوب المحتال لم يلبثا ان يتقاطعا ويتدابرا۔ دب شلیم بادشاہ نے فلسفی بیدبا سے کہا۔ دب شلیم بادشاہ یہ وہ بادشاہ ہے جس بادشاہ کی خاطر یہ کتاب لکھی گئی۔
اور بیدبا یہ ہندوستانی فلسفی تھا، اس کا نام ہے۔ دبشلی میں بادشاہ بھی ہندوستانی تھا، اور بیدبا فلسفی یہ بھی، یعنی اس زمانے کا فلسفی اور عالم یہ بھی ہندوستانی تھا۔ ہندوستانی، یہ کتاب بھی ہندوستانی ہے، یعنی اصلاً یہ کتاب لکھی گئی سنسکرت زبان میں۔ کون سی زبان میں؟ سنسکرت زبان میں۔ پھر سنسکرت سے اس کا ترجمہ ہوا فارسی میں، جسے اس زمانے میں پہلوی کہا جاتا تھا۔ جس زمانے میں اس کتاب کا ترجمہ سنسکرت سے فارسی میں ہوا ہے، اس زمانے میں فارسی کو فارسی نہ کہہ کر کے کیا کہتے تھے لوگ؟ پہلوی کہتے تھے، پہلوی۔ پھر اسی فارسی یا پہلوی سے عربی میں ترجمہ ہوا، اور عربی کا ترجمہ عبداللہ ابن المقفع، بہت بڑے فصیح عرب اور بلیغ عرب، ادیب عرب، بہت بڑے صاحب قلم انسان کی قلم سے ہوا تھا، اس لیے اس کو قبول اور اس کو دوام ملا، اور وہ اب تک باقی رہا۔ اور سنسکرت اصل اور پہلوی ترجمہ یہ سب دنیا میں موجود نہیں رہی، ختم ہو گئی، فنا ہو گئی زمانے کی گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور عربی باقی رہا۔ اب اس کے بعد جتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا، چاہے انگریزی میں ہوا ہو یا دنیا کی دوسری تمام زبانوں میں ہوا ہو، تو وہ عربی سے ترجمے ہوئے، وہ سب عربی سے ترجمے ہوئے۔ اس لیے اصلاً سنسکرت ہونے کے باوجود بھی یہ کتاب اب اصلاً عربی رہ گئی۔ تو دبشلیم بادشاہ نے فلسفی بیدبا سے کہا، وَهُوَ رَأْسُ الْبَرَاہِمَ، جو کہ براہمنوں کا سردار تھا۔ براہمن، ہندوستان میں براہمن اپنے آپ کو علم و حکمت اور فلسفے کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں۔ آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ علم و حکمت کی باتیں اور دین کی باتیں اور انبیاء کی میراث کے ہم تنہا وارث ہیں، ہمارے سوا اور کوئی وارث نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے افضل اور برتر بنایا ہے، حکومت کے لائق بھی ہم ہی لوگوں کو بنایا ہے، اور حکمت کے لائق بھی ہم ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور بقیہ انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ براہمنوں کی خدمت کریں۔ تو ان کے یہاں آج بھی یہ نظریہ رائج ہے، اور وہ آج بھی ایسا مانتے ہیں۔ بہرحال تو اس زمانے میں تو یہ چونکہ علم و حکمت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، اور دوسروں کو علم و حکمت دینا اور کتابیں دوسروں کو پڑھانا جائز بھی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے علم و حکمت ان کے گھر کی چیز ہی ہوتی تھی اس زمانے میں۔ اب ایسا نہیں رہا۔ وَهُوَ رَأْسُ الْبَرَاہِمَ، اور یہ براہمنوں کا سرد، کون؟ فلسفی بیدبا۔ کیا کہا؟ اضرب لی، یہ جو دو نقطے لگے ہوئے ہیں، یہ دو نقطے مقولے سے پہلے، قول کے بعد میں اور مقولے سے پہلے لکھے جائیں گے۔ قول کے بعد میں قال، جہاں یہ قالا اور قالا کا فاعل آ جائے، اس کے بعد میں یہ مقولے سے پہلے آیا کریں گے۔ اضرب لی مثلا لمتحابین یقطع بینہما الکذوب المحتال، دو ایسے دوستوں کی مثال بیان کیجئے، دو ایسے دوستوں کی مثال بیان کیجئے، یا یوں کہ یہ دو ایسے دوستوں کی کہانی بیان کیجئے جن کے درمیان میں جھوٹا مکار شخص پڑ جاتا ہے۔ یقطع بینہما، جن کے درمیان جھوٹا مکار شخص پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ یقطع کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ یقطع بینہما الکذوب المحتال، جن کے درمیان جھوٹا مکار شخص پھوٹ ڈال دیتا ہے، چغل خور۔ اس کو کہتا ہے تیرے بارے میں فلاں یوں کہہ رہا تھا، اور فلاں کو جا کے کہتا ہے کہ تیرے بارے میں فلاں یوں کہہ رہا تھا۔ دونوں کو دو الگ الگ باتیں کہتا ہے، اس کی بات اس کو جا کے لگاتا، اس کی بات اس کو جا کے لگاتا، اور اس طرح دونوں لڑ پڑتے ہیں، اور دونوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا، پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اضرب مثلا لمتحابین یقطع بینہما الکذوب المحتال، میرے سامنے دو دوستوں کی مثال یا کہانی، دو ایسے دوستوں کی، متحابین یہ نکرہ ہے، اور نکرے کے بعد میں یہاں پہ جملہ آ رہا ہے۔ نکرہ ہو کوئی بھی اور نکرے کے بعد میں جملہ واقع ہو تو وہ نکرہ موصوف ہوگا۔
تو متحابین یہ موصوف ہے، اور ایسا جو بھی موصوف ہو کہ اس کی صفت جملہ بن رہا ہو تو اس جملے میں ایک ضمیر ضرور آئے گی جو موصوف کی طرف لوٹے گی۔ کیا سمجھے؟ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا؟ ارے کیا کہہ گیا میں؟ آپ لوگ سوتے رہ گئے سب کے سب۔ نہیں سنتے تو کیا کہا؟ بولیے۔ ایسا نکرہ جس کی صفت جملہ بن رہا ہو، اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا واجب ہوگا جو نکرہ کی طرف، اس نکرہ موصوف کی طرف لوٹے، ورنہ نہیں صفت بنے گا۔ کیا بھائی کیا بولے؟ موصوف نکرہ ہو اور آگے صفت پورا جملہ آ رہا ہو تو اس جملے کے صفت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس جملے میں ایک ضمیر ہو جو اس نکرے کی طرف لوٹ رہی ہو۔ اگر ایسی ضمیر نہیں ہوگی تو وہ جملہ صفت نہیں بنے گا۔ تو مطلب سن نہیں رہے، ہم ایسے بولے جا رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے، بیٹھے ہیں سب کے سب۔ حتی یحملہما علی العداوۃ والبغضاء، دو ایسے دوستوں کی کہاوت یا دو ایسے دوستوں کی مثال یا دو ایسے دوستوں کی کہانی بیان کیجئے جن کے درمیان ایک جھوٹا مکار، المحتال کا مطلب ہے حیلے کرنے والا، احتال یحتال احتیالا، حیلے باز، ایک جھوٹا حیلہ باز شخص ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے یہاں تک کہ انہیں عداوت اور بغض و عناد پر آمادہ کر دیتا۔ حتی یحملہما، حمل یحمل علی کذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آمادہ کرنا، یہاں تک کہ انہیں عداوت، دشمنی اور بغض و عناد پر آمادہ کر دیا۔ قال بیدبہ، فلسفی بیدبہ نے کہا، اذا ابتلی المتحابان، ابتلا یبتلی، ابتلان کا معنی کسی کو آزمانا یا آزمائش میں ڈالنا، اور اس کا مجہول ہے ابتلیہ، اسی لیے جو آزمائش میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو بولیں گے مبتلا۔ مبتلا ہو گیا، اس کام میں مبتلا ہو گیا۔ مبتلا ہونے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ آزمائش میں پڑ گیا، اگرچہ اردو میں مبتلا ملوث ہو جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ فلاں کام میں مبتلا ہو گیا، مبتلا ہو گیا کا مطلب کیا؟ فلاں کام میں ملوث ہو گیا، کسی بھی برے کام میں لگ گیا، اور برے کام میں لگ جانا در حقیقت ایک آزمائش ہی ہوتی ہے، اور زندگی پوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا ہی ہے، آزمائش ہی ہے۔ ابتلا یبتلی، ابتلاء کا معنی کسی کو آزمائش میں ڈالنا، یعنی یہ فعل متعدی ہے، سمجھے نا؟ اس لیے مبتلا ہونے میں ابتلیہ استعمال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ابتلیہ، ہاں۔ ایک کتاب کا ہم نے نام دے گا جو ایک بڑے مدرسے سے چھپی ہے، کتاب کا نام کچھ اس طرح سے تھا، اختلاف الائمہ یا المسائل المہمہ، جو آخری جزء ہم سے متعلق ہو وہ تھا فی مبتلت بہ الامہ، فی مبتلت بہ الامہ۔ ایسے اہم مسائل جن میں امت کا ابتلاء عام ہے، یعنی جن میں عام طور سے امت پڑی ہوئی ہے، تو کتاب کا نام رکھا ہوا ہے، عنوان پہ سرورق پہ لکھا ہوا ہے، فی مبتلت بہ الامۃ، یہ نام لکھا ہوا ہے۔
اور اردو میں اس کا اسی طرح سے ترجمہ بھی کیا ہوا، بہت بڑے مدرسے سے چھپی ہوئی۔ ہاں، تو وہ غلط نام رکھا گیا، غلط نام رکھا گیا۔ وہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ فِيمَا ابْتُلِيَتْ بِهِ الْأُمَّةُ، فِيمَا ابْتُلِيَتْ بِهِ الْأُمَّةُ۔ ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ بِأَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمَا الْكَذُوبُ الْمُحْتَالُ، جب دو دوست اس آزمائش میں مبتلا ہو جائیں کہ ان کے درمیان جھوٹا مکار شخص گھس جائے، ان کے درمیان ایک جھوٹا مکار شخص گھس جائے، ان کے درمیان ایک جھوٹا مکار شخص مداخلت کرے۔ لم يلبثا ان يتقاطعا ويتدابرا، لم يلبثا مطلب ہوگا بہت جلدی، ما لبثنا ان اکلنا یا ما لبثنا ان نأکل، ہم نے بہت جلدی کھا لیا، ہم نے بہت جلدی کھا لیا۔ ما لبث ان کا ترجمہ ہوا کرتا بہت جلدی، ما لبث اور اس کے بعد میں ان، یعنی ما لبث فعل ہوگا اور ان کے بعد میں جو جملہ آئے گا، ان مصدریہ کے بعد میں جو جملہ آئے گا وہ بتاویل مصدر ہو کر کے اس کا فاعل بن جائے گا۔ لم يلبثا ان يتقاطعا ويتدابرا، تو بہت جلدی وہ دونوں اختلاف اور پھوٹ میں پڑ جائیں گے، یا بہت جلدی ان دونوں کے درمیان اختلاف اور دوریاں ہو جائیں گی۔ تقاطع کا مطلب ہے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا، ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لینا، اور تدابرا کا مطلب ہے ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر لینا، ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر لینا، منہ موڑ لینا۔ تو بہت جلدی وہ ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کب؟ جب کوئی جھوٹا اور مکار شخص، حیلہ باز شخص دو دوستوں کے درمیان گھس آئے۔ وَمِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ دَسْتَوَنْدَ رَجُلٌ شَيْخٌ، اور اس کی کہانیوں میں سے یا اس کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ سرزمین دستاوند میں ایک بڑے میاں تھے، وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، اور ان کے ہاں 3 لڑکے تھے۔ وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، اور ان کے ہاں 3 لڑکے تھے۔ فَلَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُمْ، جب یہ تینوں اپنی سمجھ کی رشد کی عمر کو پہنچے۔ بلغ الاشد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سن رشد کو پہنچ جانا، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جانا۔ فلان بلغ اشدہ، فلان ما بلغ اشدہ، فلان لم يبلغ اشدہ، بلغت اشدی، لما بلغت اشدی۔ سن رشد کو پہنچ جانا یعنی سمجھداری کی عمر کو پہنچ جانا۔ جب یہ تینوں سن رشد کو پہنچے یعنی سمجھداری کی عمر کو پہنچے، اسرفوا فی مال ابیہم، تو انہوں نے اپنے ابا کے مال میں خوب اسراف کیا۔ اسرف یسرف اسرافا فی کذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے زیادہ خرچ کرنا، کسی بھی کام میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، حد تجاوز کر جانا، آگے بڑھ جانا۔ ہاں، خرچ کرنے میں خرچ کرنا چاہیے، ضرورت کے بقدر ضرورت ہے آپ کی 100 روپے کی، آپ خرچ کر رہے ہیں 500 روپے، اسراف کہلائے گا۔ وَلَمْ يَكُونُوا احْتَرَفُوا حِرْفَةً يَكْسِبُونَ لِأَنفُسِهِمْ بِهَا خَيْرًا، اور انہوں نے کوئی ایسی حرفت نہیں اختیار کی۔ احترف یحترف احترافا، احترف الحرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی پیشہ اور کوئی دھندا اختیار کرنا، اپنانا، اور انہوں نے کوئی ایسی حرفت نہیں اختیار کی جس کے ذریعے وہ اپنے لیے مال کما سکیں۔ یکسبون لانفسہم بہا خیر، یہاں حرفتا موصوف ہے، یہاں کیا موصوف ہے؟ لم یکونوا احترفوا حرفتا، اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کون سی ہے؟ بہا، بہا یکسبون لانفسہم بہا خیرا، انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسی حرفت نہیں اختیار کی جس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے مال کما سکیں۔ خیر مال کے معنی میں، قرآن شریف میں بھی خیر، لفظ خیر بہت جگہ پہ مال کے معنی میں یا دنیاوی نعمتوں کے معنی میں آیا ہے۔
یعنی خاص طور سے مال کے معنی میں. فلامہم ابوہم، تو ان کے ابو نے انہیں ملامت کی، برا بھلا کیا. لام یلوم لومن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برا بھلا کہنا، نصیحت کرنا، کسی کو اس کی برائی پر روکنا، ٹوکنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ لام یلوم لومن. ان کے ابو نے انہیں ملامت کی. ووعظہم علی سوء فعلہم، اور انہیں ان کی بدعملی پر، سوء فعلہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان کی بدعملی پر یا ان کی بری چلن پر، بری چال پر، ان کی بری چال پر اور برے چلن پر انہیں نصیحت کی. سوء فعلہم، دیکھیے یہ یاد رکھنے کی چیزیں، ایک ایک لفظ یاد رکھنے. آپ کو آسان سا لگتا ہے یہ کون سے، مگر ہم کو کہنا ہے کسی کی بری چال یا کسی کے برے چلن کو بیان کرنا ہے، تو اس موقع پر یہ سوء فعلہ یا سوء فعلہم ذہن میں آئے گا ہی نہیں. کم وقت کچھ اور ڈھونڈتے رہ جائیں گے اور کہیں سے بھی کوئی اور برا سا لفظ لے آئیں گے، مگر یہ خوبصورت اور سیدھا سادہ لفظ نہیں آئے گا ذہن میں، الا یہ کہ ہم اس کو بار بار پڑھ چکے ہیں، 100 بار پڑھ چکے ہیں. اور بھی ایسے لفظ آتے رہیں گے، بلکہ ہر ایک لفظ کا یہی حال ہے. وَكَانَ مِن قَوْلِهِ لَهُمْ، اور جو کچھ اس نے ان کو کہا ان میں سے یہ باتیں تھیں. ان کو کہی ہوئی اس کی باتوں میں سے یہ بھی تھا، ان کو کہی ہوئی شیخ کی باتوں میں سے ایک یہ بھی تھا. یا بنیہ ان صاحب الدنیا یطلب ثلاثة امور، اے بھائی ایک دنیا والا شخص، ایک دنیا دار شخص 3 امور کو، 3 چیزوں کو طلب کرتا ہے. لن یدرکھا الا باربعۃ اشیاء، جنہیں 4 چیزوں کے بغیر نہیں، ہرگز نہیں پائے گا. ایک صاحب دنیا شخص، ایک دنیا دار شخص 3 چیزوں کا طالب ہوتا ہے، اور وہ 3 چیزیں اسے کب ملنے والی ہیں؟ جب وہ 4 چیزوں کے ذریعے انہیں طلب کرے. لن یدرکھا، انہیں ہرگز نہیں پائے گا مگر 4 چیزوں کے ذریعے، انہیں صرف 4 چیزوں کے ذریعے سے ہی پا سکتا ہے. اما ثلاثة التي يطلب فالسعة في الرزق والمنزلة في الناس والزاد للآخرة. رہی 3 چیزیں جن کا ایک دنیا دار شخص طالب ہوتا ہے، تو وہ رزق کی کشادگی، رزق کی فراوانی، فالسعة في الرزق، تو وہ رزق کی فراوانی، والمنزلة في الناس، اور لوگوں میں قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ، لوگوں میں قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ، والزاد للآخرہ، اور آخرت کا توشہ، اور آخرت کا توشہ. ان 3 چیزوں کو ہر دنیا میں رہنے والا شخص طلب کرتا ہے. تو یہ عبارت آپ کم سے کم 50 مرتبہ پڑھ کے لائیے.